السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقے کے چند اہم مسائل۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ مفتیٰ بہ قول کے مطابق عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اور عقیقہ کرنا کس دن مستحب ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن کرنا مستحب ہے، اس کے بعد 14ویں دن اگر 7ویں دن نہ کر سکا، اور اس کے بعد میں 21ویں دن اگر 7ویں اور 14ویں دن آدمی عقیقہ اپنے بچے کا نہ کر سکا، اور اس کے بعد میں پھر زندگی میں کبھی بھی اس اپنے بچے کا وہ عقیقہ کر سکتا ہے، اگر وہ ان 3 دنوں کے اندر یعنی 7ویں اور 14ویں اور 21ویں دن نہ کر سکا۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہو تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ پچھلا دن اس کے اندر جو گزر گیا ہے اس دن اس کی پیدائش کو شمار کیا جائے گا، یا پھر آئندہ جو دن آنے والا ہے وہ دن اس کی ولادت کا شمار ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مغرب کے بعد سے اسلامی تاریخ کے مطابق دن شروع ہو جاتا ہے اگلا دن۔ اگر مغرب کے بعد میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ مغرب جو ہے جمعہ کے دن کے گزرنے کے بعد آئی، تو یاد رکھیں وہ جو رات ہے وہ ہفتے کی رات ہے، اور بچے کے ولادت کا دن بھی ہفتہ ہی شمار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اب جب اس کی پیدائش ہفتے کے دن ہوئی ہے تو ہفتے کے دن کے لحاظ سے 7واں جو دن ہوگا وہ اگلا آنے والا جمعہ ہوگا۔ اس جمعے کے دن اس کا عقیقہ کرنا مستحب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں نہ کر سکا تو اور اس کو عقیقہ کرنا ہے، جیسے کہ عام طور سے لوگ اس میں تھوڑی ہماری طرف سے کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اس میں بھی 7ویں دن کا لحاظ ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہفتے کے دن اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جمعے کے دن کا لحاظ رکھیں، یعنی جب بھی ہمیں اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو جمعے کے دن ہی کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ کیا چیز ہم بچے کے عقیقے میں ذبح کریں اور کیا چیز ذبح کرنا مسنون ہے۔ تو لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرا جو کہ 1 سال کے ہو چکے ہوں، اس لیے کہ عقیقے کے جانور کے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں۔ تو قربانی کے جانور کے لیے چونکہ 1 سال ہونا شرط ہے بکرا یا بکری کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی عقیقے کے جانور کے لیے بکرا یا بکری ہو تو 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اور اگر بڑا جانور ہے، مان کے چلو بھینس ہے یا پھر کٹڑا وغیرہ ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اس کے اندر پھر اب 7 حصے ہو جائیں گے۔ مان کے چلو کسی آدمی نے 4 بچے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، انہوں نے کبھی عقیقہ نہیں کیا، اب وہ ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور ایک بڑا جانور اس نے لے لیا، تو اس بڑے جانور میں ان تمام بچوں کے، ان 4 بچوں کا عقیقہ مکمل ہو جائے گا۔ ان 3 بچوں کے 2 حصے ایک بچے کے حق میں ہو جائے گا، اور ایک بچہ جو 7واں حصہ ہے وہ اس بچی کے حق میں ہو جائے گا جو چوتھی بچی ہے۔ تو اس طریقے پر 4 بچوں کے ان کے عقیقے مکمل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ عقیقے کے مسائل آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔